السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس۔ اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے، اس کا بیان اور تبیان دونوں آپ کے ذمے ہے۔ تبیین کلام، اس کے متعلق قاعدہ بتایا تھا، اذا کاثر اللفظ کاثر المعنی۔ جب ہم نے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم ان علینا بیانہ، بیان ہمارے ذمے ہے، اور تبیان اے حبیب آپ کے ذمے ہے۔ بیان اور تبیان میں فرق پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا۔ تبیان قرآن کی عملی پہلو میں تفسیر کرنا، تبیان قرآن کی عملی پہلو میں تفسیر کرنا۔ اگر قرآن مجید کو صرف لفظ بلفظ معنی بتایا جائے تو وہ تبیان نہیں ہے۔ تبیان قرآن کی لفظ اور معنی کے ساتھ عملی تفسیر کرنا۔ یہاں ایک اصولی بات اور سمجھ لیں، وہ کیا؟ قرآن مجید پس وہی ہے، قرآن مجید پس وہی ہے جو نبی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے سمجھا اور سمجھایا ہے۔ یہ اصولی بات، قرآن مجید پس وہی ہے، اسے ہی قرآن کہا جا سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا اور سمجھایا۔ اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، یا تو وہ علمی اور روحانی نکتے ہیں، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے یا تو وہ علمی اور روحانی نکتے ہیں، یا اقوال و آراء، یا اقوال و آراء جن کے متحمل الفاظ قرآنی کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ یعنی آپ علمی نکات، روحانی نکات، اقوال، آراء، ان سے آپ 10 جلدیں لکھ دیں، آپ 15 جلدیں لکھ دیں، آپ جو کچھ مرضی کر دیں، اگر وہ فہم صحابہ نہیں ہے، فہم نبوی نہیں ہے، تو بھئی آپ کی 10 جلدوں کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں۔ اور آپ علمی نکات کہیں یا اس کو روحانی نکات کہیں، عقلی نکتے کہیں، اقوال و آراء کہیں، جو مرضی کہہ دیں، اسے تفسیر نہیں کہا جا سکتا۔ تفسیر قرآن وہی ہے جو نبی نے کی ہے اور صحابہ نے سمجھی ہے۔ یہ بنیادی نکتہ ہے۔ اب یہاں ایک دو مثالیں لیں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کہنے لگا کہ جو درود ہے نا، وہ اصل یہ ہے، جیسے اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی صاد بصاد، اللہم صلی وسلم بسین علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر کیا ہے؟ صلو وسلمو۔ تو درود ابراہیمی میں یہ دونوں لفظ نہیں ہیں۔
میں نے کہا جو لفظ تو کہہ رہا ہے اس کا تو کسی حدیث میں ثبوت وجود ہی نہیں ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا کسی حدیث کے الفاظ نہیں۔ تو کہنے لگا کہ اس سے دونوں لفظ پورے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا سلو اور ساتھ کیا کیا ہے وسلم۔ تو میں نے اس سے کہا بات سن، قرآن تیرے پہ نازل ہوا یا میرے پہ؟ کہنے لگا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو یہ آیت اللہ کے حبیب پہ نازل ہوئی یا میرے اور آپ پہ؟ اللہ کے حبیب پہ۔ اللہ کے حبیب پر جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب نے جو درود کے الفاظ دیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ درود ابراہیمی سب سے جامع۔ اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آیت نبی کو سمجھے نہیں آئی، نبی کے اوپر آیت نازل ہوئی، نبی نے اس آیت کی تفسیر میں جو درود بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ درود ابراہیمی۔ تو یہ آیت سب سے زیادہ سمجھ کس کو آئی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کس کو آئی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو۔ لہذا یہ کہنا کہ اس آیت کی جو نئی توضیح میں لانا چاہتا ہوں، نئی وضاحت میں لانا چاہتا ہوں اور جو لا رہا ہوں وہی اصل ہے، یہ بے جا بس ہے، یہ بے جا بات ہے۔ اب ایک اور بات سن، اللہ نے کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اذکر اللہ ذکرا وسبحوہ بکرۃ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھو، ذکر کے الفاظ اور اس کی تفسیر جو نبی پیش کر سکتے ہیں وہ دوسرا آدمی پیش کر ہی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات اسی کے ضمن میں، جتنا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اللہ کا کیا ہے، اتنا کوئی اور آدمی اللہ کا ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ نمبر 3، جن الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا جن الفاظ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ذکر کیا ہے، ان سے اچھے الفاظ کوئی دنیا میں لا نہیں سکتا، اور ان سے جامع الفاظ دنیا میں کوئی لا نہیں سکتا، ان سے کامل الفاظ لا نہیں سکتا۔ اب ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر آیت کی تفسیر اور ہر آیت کا معنی مفہوم نئی طرز میں، اور کہا جاتا ہے کہ جو ذکر ہمیں ضرورت ہے اور جو ذکر کے الفاظ ہم دے سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ جس وقت اصل منہج سے نکلو گے تو پھر ہر باب میں، وہ چاہے نماز کا باب ہو، چاہے ذکر اذکار کا باب ہو، ہر جگہ آپ من مرضی کریں گے، کیونکہ آپ نے حد بندی توڑ دی، آپ نے وہ لائن، آپ نے وہ ڈی توڑ دی، آپ وہ ٹیم کے حصے سے نکل گئے، تو آپ جو مرضی کرتے رہیں۔ پھر آپ اذان بھی اپنی بنائیں، نماز بھی اپنی بنائیں، اذکار بھی اپنے بنائیں، اپنی من مرضی سے چلیں، کیونکہ جو اصل گول تھا اور اصل فوکس تھا وہ آپ نے کیا ہے؟ چھوڑ دیا اور توڑ دیا۔ تو لہذا یہ بات پکے اور اچھے طریقے سے سمجھ لو کہ قرآن مجید وہی ہے جو نبی نے سمجھا اور صحابہ نے سمجھا، اور صحابہ نے آگے کیا کیا ہے؟ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے سمجھایا ہے۔ تو آج کے ہمارے اسی سبق سے متعلقہ ہی ساتھ چیزیں کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالحدیث، اور اسی طرح و اقوال صحابہ، تفسیر قرآن حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں۔ تو تفسیر قرآن حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟
اس کے پہلے 3 اہم پوائنٹ ہیں، 3 اہم پوائنٹ۔ سب سے پہلے نصوص قرآنی پر مشتمل احادیث، یہ تفسیر کی نا، اللہ کے رسول نے جو قرآن کی تفسیر کی ہے اس کے اہم بنیادی نکات 3 ہیں۔ نمبر 1، یعنی وہ احادیث جن میں بعینی وہی مضمون ہے جو نص قرآنی میں ہے، جو قرآن نے کہا ہے وہی تفسیر میں حدیث نے کہا ہے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہے۔ جیسے قرآن نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون، حدیث نے کہا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، الا حلت لہا المغفرہ ان شاء اللہ عذبہا وان شاء غفر لہا، اگر اس کے علاوہ باقی معاملات وہ اللہ چاہے تو عذاب دے دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت او قطعت، اس طرح کے الفاظ مختلف روایات، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر وہی کی ہے جو نص قرآنی میں ہے، مضمون ایک ہی ہے، مضمون کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ دوسرا، قرآن مجید کی آیات کی تشریح ہے، یعنی وہ حدیث جن میں قرآن کے اجمالات کی تشریحات یا قرآنی آیات پر عمل کی کیفیات واضح کی گئی ہے، یا تو مجمل کی کیا ہے وہ تشریح ہے، یا قرآنی الفاظ اس کی عملاً کیفیات کیا کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ جیسے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اس طرح زکوٰۃ، صیام، بیت اللہ کا حج، نکاح، طلاق، زہار، لعان، بیوہ معاملات، اور اسی طرح دیگر احکام و مسائل، مستند اور معتبر تشریحات کون کر سکتے ہیں؟ رسول کائنات۔ اب مثلا الصلاۃ، اس کی بہترین تشریح کون کر سکتے ہیں؟ لغت، عقل، فلسفہ، نظم کلامی یا حدیث؟ حدیث کر سکتے ہیں۔ جو حدیث نے کی ہے وہ آپ کیا ہے اس سے لے لیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس چیز کو واضح کر کے رکھا ہے، نکاح کا طریقہ، حج کا طریقہ، تمام چیزیں جو شریعت کے قرآنی الفاظ کے اجمالات ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں اتفاقی ہیں، ان کو سب مانتے ہیں، ان کو تقریباً تمام مانتے ہیں، لیکن سوائے منکرین حدیث کے، منکرین حدیث کے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر صاحب کو کہا جائے، ہر صاحب کو کہا جائے کہ آپ تفسیر القرآن بالقرآن والسنہ اس کی 10 مثالیں آپ ہمیں گروپ میں شیئر کریں، صرف ایک، یعنی ایک حدیث، ایک تفسیر پڑھنی، اس کی 5-10 مثالیں شیئر کر دیں تاکہ بچے ان کو پڑھ کے اس کی ساتھ ساتھ وضاحت بھی ہوتی جائے، ذہن بھی کھلتا جائے، کیونکہ یہ اصول ہیں، جیسے ہمارے نحو صرف کے اصول ہوتے ہیں ان کا اجرا کیا جاتا ہے، اسی طرح یہ اصول ہیں، ہم یہاں اصولی مطالعہ کر رہے ہیں، نہ کہ جزئی اور اسی طرح فروعات کا۔
جزیات اور فروعات کا مطالعہ نہیں، یہ اصولی مطالعہ ہے۔ لیکن آپ انہی اصولوں کے تناظر میں جب کسی بھی قرآن مجید کی آیت کی تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو باقاعدہ اندازہ ہوگا کہ یہ صاحب تفسیر بالمعصور سے نکل گیا ہے، یہ صاحب تفسیر بالرائے میں آ گیا ہے، اور بالرائے میں بھی تفسیر بالمحمود سے نکل کے تفسیر مضمون میں آ گیا ہے۔ یعنی یہ باقاعدہ آپ کے پاس آلہ فرقان یعنی آلہ ہوگا جس سے آپ ہر لکھی گئی تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ اور پھر خصوصاً وہ لوگ جو قرآن مجید کے ساتھ قراءات کے حوالے سے، الفاظ و معانی کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو تو یہ باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں بھئی کون سی تفسیر سب سے اچھی ہے، آپ بندہ دیکھ کے، یعنی یہ بنیادی تعلیمات کا اہل ہے، اس کو بنیادی ایسی تفسیر بتانی ہے جو سلف صالحین سنت اہل سنت کے منہج کے بالکل مطابق ہو۔ آپ بنیادی ہیں، ابھی آپ نے شروع کرنا ہے تو شروعات میں یہ تفسیر کا مطالعہ کریں، جیسے اشرف العباشی ہے۔ اسی طرح آپ دوسرے حلقے کے دوسرے گروپ کے لوگ سے ملے، ان کو یہ تفسیر بتاؤ، تیسرے حلقے کی یہ عربی پڑھنا چاہتا تو ان کو یہ کرو، جیسے تفسیر طبری ہے، تفسیر ابن کثیر ہے، مہذب تفسیر ہے، اور اس طرح روایات جو رتب و یابس تھی ان کو بھی انہوں نے صاف کر دیا ہے۔ تو اس طرح باقاعدہ مشق کروائی جائے کہ دیکھو یہ پہلے یہ آ رہی، دوسرے نمبر پہ یہ آ رہی، تیسرے نمبر پہ یہ آ رہی، چوتھے نمبر پہ اس طرح نہیں آ رہی، کوئی بھی چیز اس طرح نہیں آ رہی۔ یہاں لغت کا سہارا نہیں لیا گیا، یہاں عقل کا سہارا نہیں لیا گیا، یہاں نظم کا سہارا نہیں لیا گیا، یہاں اسرائیلی روایات کا سہارا نہیں لیا گیا، یہاں اجتہادی بصیرت کو اس طرح چلایا نہیں گیا، یا اس نے اجتہادی بصیرت کو چلایا ہے، یہاں آ کے یہ غلطی کر گیا ہے، یہ یہاں آ کے غلطی کر گیا، جیسے پرویزی تفسیر ہے، یا اسی طرح یہ تفسیر ظلال القرآن ہے، یا اسی طرح تفہیم القرآن ہے۔ تفہیم القرآن یہ بالرائے ہے، لیکن بالرائے محمود کی صورت میں آ جاتی ہے، بات سمجھے؟ تو اور بعض دفعہ کسی نے دھکا کیا ہے کہ وہ ہر جگہ حدیث ہی لاتا رہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ منہج سلف کے مطابق چلنا اور اس کی پریکٹس کروانا یہ بہت اہم ہے۔ سبق ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں کہ یہ چیزیں کریں، لیکن کم از کم ایک بندہ اس طرح کی مثالیں لا کے وہ چیزیں چلا سکتا ہے۔ مثلا جو قرآن کی تفسیر لغت سے کی گئی ہے اس کی 10 مثالیں میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ جی کون کرے گا؟ لغت سے، ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح جو تفسیر القرآن کی عربی محاوروں سے کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اسی طرح سائنسی تعبیرات سے آپ کریں گے 5-10 مثالیں، اتنی بھی کافی ہے۔ ویسے تو اس کا ایک الگ سے پورے ہفتے کا پیریڈ ہو، اس کے اجرا ہونا، ایک تفسیر۔ ہم کچھ تفسیریں تو انشاءاللہ اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کچھ تفسیریں اس کو باقاعدہ اس طرح کے رکھ کے بچھا کے سامنے اس کو دیکھا۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ لغت سے پرویز کرتا ہے اور سائنس سے سر سید کرتا ہے، یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ مسالے تلاش کرنے میں آسانی رہے۔ جوید گامدی محاورے سے نہیں کرتا، عربی محاورے سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے عربی محاورہ یہ ہے۔ ہم نے کہا کہ عربی محاورہ اگر یہ ہے تو قرآن جن کے محاورے میں اترا ہے تو ان کے محاورے کو تو لے نہیں رہا۔ اگر محاورے کی بات کرنی ہے تو محاورہ کوئی 15ویں صدی کا پاکستانی محاورہ نہیں ہے۔ قرآن پاکستانی محاورے میں نہیں اترا، قرآن کس کے محاورے میں اترا ہے؟ صحابہ کے محاورے میں اترا ہے۔ تو محاورے کو لے رہا ہے اور اہل محاورے کو کیا ہے؟ چھوڑ رہا ہے۔ کیسی جی بات ہے۔ اور پھر مزے کی بات ہے، جو لغت کو لیتے ہیں، لغت کا مرجع اور مصدر بھی اصل قرآن مجید ہے۔
लुगत को ले रहे हैं लेकिन कुरान को क्या है, छोड़ रहे हैं। कैसी जी बात। लुगत का सही असल मस्दर मर्जा क्या है, आप जितने अबवाब देख लें, सर्फ के जितने भी अबवाब हैं वो सारे देख लें, और इसी तरह ग्रामर के जितने भी कवायद उसूल हैं, उन सब को जिस पे परखा जाता है वो कुरान मजीद, सुन्नत और अदब जाहली, तीन चीज़ें। अदब जाहली जो अरब लोगों के मुहावरे थे उनके ऊपर, उलूमे अरबिया का अगर माखद देखा जाए तो उलूमे अरबिया के माखद कितने हैं, तीन, कुरान, सुन्नत और कलाम अरब अव्वल। कलाम अरब अव्वल, कलाम अरब अव्वल को भी देखा जाए तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह मजमईन उस अव्वल मुहावरे के क्या है, मुखातब है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया था मुस्तशरिक ने, यानी वो कुरान के अंदर जो इस तरह के कवायद की मुखालफत हुई थी ना, वो पेज पे लिख के, तो डॉक्टर साहब को कहने लगा कि यहाँ पर तो ये हरफ आया, इसके बाद फ़तह आनी चाहिए, ये हरफ आया तो ज़म्मा आनी चाहिए। उसने एक मिसाल दी थी, इन्ना हाज़ानी लसाहिरानी, इन्ना के बाद यानी मफ्तू होता है ना, हाज़ानी ये मरफू है, बोलता है ये कुरान के अंदर ये गलतियाँ हैं। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जवाब दिया था, बोलते कुरान जो है ना ये लुगत का ये मसदर है, हम इसकी मुखालफत नहीं कर सकते। अगर कुरान के अंदर इन्ना हाज़ा नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि शाज़ तौर पर इन्ना के बाद जो हरूफ है वो मरफू भी हो सकता है, लाजमी कि मफ्तू हो सकता है। यानी लुगत का जो मर्जा मरकज़ है ना वो सिर्फ कुरान है, इससे जो निकले कवायद वही असल होंगे। हाँ, कह दे तो बड़े हैं इसके, मसलन फसयुतीहुल्लाह, फसयुती, फसयुती आम कायदा यही है कि याए ज़मीर से, हाय ज़मीर से पहले अगर याए साकिना हो तो हाय ज़मीर मकसूर होती है, जैसे अलैहि, या हाय ज़मीर से पहले कसरा हो तो हाय ज़मीर क्या होती है, मकसूर होती, बी ही, अलैहि। लेकिन कुरान मजीद ने क्या इस्तेमाल किया, फसयुतीहुल्लाह, फसयुतीहुल्लाह। अब आप एक आधी मिसाल ला के कवायद की इस्लाह करेंगे, कवायद की इस्लाह करेंगे, ना कि कुरान की इस्लाह की, क्योंकि कमज़ोरी की इस्लाह होती है, सही की इस्लाह नहीं होती। इस तरह की बड़ी मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जो कुरान मजीद में इस तरह मुस्तामल है, फसयुतीहुल्लाह, अलैहुल्लाह, इस तरह की मिसालें काफ़ी सारी आ जाती हैं। हाँ जी, उसके बाद लुगत के तकरीबन कवायद में सजी इसी तरह होती है, इसी तरह साथ साथ शरह इब्न अकील सज हम पढ़ते थे तो आखिर में जाके सारे कवायद पढ़ा के आखिर में ये आता था कि शाज़ तौर पर ये भी आ सकता है, यानी वो पिछले सारे कवायद का पानी फेर देते, आखिर में जाके शाज़ और शाद ही है। वो शाज़ तौर पर होती है। आगे तीसरी सूरत है, वो क्या है, वो कुरान मजीद पर जिसे आप कहते हैं इजाफा, यानी वो तशरीहात जो कुरान मजीद पर इजाफा है, ये इजाफा इनकी इस्तिलाह है, इसलिए समझा रहा हूँ। वगरना हम कहते हैं कि वो अहादीस जो कुरान मजीद का बयान है, आप कहते हैं इजाफा है, हम कहते हैं इजाफा नहीं है, वो कुरान मजीद का क्या है, बयान और तिबियान है। जैसे कुरान मजीद में है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजरिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा। अब इसके ऊपर तिबियान क्या है कि शादीशुदा जानी को क्या किया जाए, रजम कर दिया जाए, और गैर शादीशुदा जानी को क्या कर दिया जाए, साथ जिला वतन कर दिया जाए।
اب یہ لوگ اس حدیث کی صورت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے ہیں قرآن پر اضافہ ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ قرآن پر اضافہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کیا ہے؟ بیان ہے، بیان ہے۔ قرآن کا یہ کیا ہے؟ یہ بیان ہے۔ اور قرآن الفاظ و معانی کا مجموعہ اور اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور اللہ کی مراد دونوں کا نام ہے۔ اللہ کے الفاظ اور اللہ کی مراد دونوں کا نام قرآن۔ اس لیے شروع میں کہا تھا کہ ایک قرآن وہ ہے جو آسمان سے کیا ہے؟ زمین پر اترتا ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو آسمان زمین میں اترا نہیں لیکن چلتا پھرتا قرآن ہے، چلتا پھرتا قرآن۔ اور صحابہ کی مثال کیا دی تھی کہ یہ قرآن کے الفاظ، ان کی مثال موتیوں کی سی ہے، اور صحابہ کرام کی مثال ہار میں دھاگے کی سی ہے، ہار میں دھاگے کی سی۔ اگر دھاگا نہ رہے تو لفظ لفظ کر کے، موتی موتی کر کے کیا ہو جائیں گے؟ بکھر جائیں گے۔ تو ان تمام موتیوں کو جو پرو کے ایک جگہ ہار بنا کے پیش کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو آگے تفسیر القرآن بالحدیث کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ جو تیسری صورت بتائی نا، اضافہ اور بیان، جی جی، اضافہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جن سے لیتا ہو، یعنی اگر میں کوئی جملہ بولوں، اس کی وضاحت میں خود کروں تو اس کو بیان کہیں گے، اگر میری وضاحت آپ کریں نا اس کو اضافہ کہیں گے۔ اب قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، ہیں دونوں وہی، ایک مطلوب ہے ایک غیر مطلوب ہے۔ اب وہی بھی جنس ہے اور یہ حدیث بھی، یہ بھی وہی کی جنس ہے۔ جب جنس سے ہو نا، یعنی وضاحت، اس کو بیان بولتے ہیں۔ اگر اسی قرآن کا ہم لغت سے کریں یا کسی اور چیز سے کریں، اس کو ہم اضافہ کہیں گے۔ یعنی جب وہی کی وضاحت ہو تو اس کو بیان کہتے ہیں، جب وہی کی وضاحت دوسری چیز سے اس کو اضافہ کہیں گے۔ ہاں، قرآن کی وضاحت حدیث یہ اچھی بات کہ اضافہ تو تب ہو نا جب جنس الگ ہو، جب جنس کیا ہو؟ الگ ہو۔ ہم نے تو وہی مانا ہی دو چیزوں کو ہے، کس کو؟ قرآن اور سنت کو، حدیث کو۔ اضافہ تو تب ہو کہ وہ الگ دوسری چیز ہو اور یہ کیا ہو؟ دوسری چیز ہو۔ جب ہے ہی ایک چیز، تو ایک ہی چیز جب دو بیان، وضاحت، تفسیر، تشریح بلا رہی ہے تو وہ بیان ہے، اضافہ نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن مجید سے کچھ زیادتی۔ یہ لوگ اس طرح عوام الناس کو زیادتی کر کے، روایتیں کہہ کے، سنتیں کہہ کے، خام خواہ دلالتیں کہہ کے لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے جی، تفسیر قرآن بالحدیث، اس کی مختلف صورتیں۔ ہاں جی جی بولو۔ دوسرا اور تیسرا ان میں تھوڑا فرق ہے، دوسرے میں بھی مجمل کا بیان، نہیں، دوسرے میں مجمل کا بیان ہے، مجمل کا بیان ہے، لیکن وہاں صورتحال اس طرح اضافے والی، یہ تو بالکل ہی سرے سے، وہاں تو یہ ہے کہ مجمل نہیں ہے۔ مثلا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، وہ قرآن نے اپنی طرف سے ایک پورا پیرا دے دیا ہے، پورا پیرا دے دیا ہے، پیرا پورا ہے، کوئی آدمی اس پہ بھی عمل کرے تو پورا عمل صحیح سمجھاتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ حکیم السلام میں پورا پیرا نہیں ہے، پورا پیرا نہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، وہاں خبر تھی اور ساتھ حکم تھا فاجلدوا، کہ اگر ایسا ہو تو اس کو ایسا کر دو۔ بات پوری ہو گئی کہ جو زانی ہو اس کو کیا کر دو؟ 100 کوڑے مار دو یا کسی کو رجم کر دو۔ یہ تو حکم پورا ہو گیا۔ عامی بندہ کوئی اس پہ عمل کر لے تو اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رہتا، اسے کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی، وہ بات عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن جو اضافہ جسے کہہ رہے ہیں بیان، اسے سمجھایا جائے گا کہ حکم سارا ادھر سے نہیں لینا، حکم ادھر سے بھی لینا ہے، کیونکہ جس کو تو دو سمجھ رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لو
کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں ٹکراؤ ہے، تو کیا ایک چیز کا آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ اللہ، مجھے ایک صاحب کہنے، میں نے کہا بات سن، دو جملے بول، تو دو لفظی جواب دے، کیا اللہ اور اس کے رسول کی آپس میں جنگ ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول میں کوئی ٹکراؤ ہے؟ حدیث کا لفظ ہی چھوڑ دو، لفظ لو وہ اللہ رسول، تاکہ جو نا وہ حدیث کے لفظ سے، سنت کے لفظ سے لوگ نہیں، جھٹکا آدمی جو کہے گا بھئی یہ کہتا ہے رسول کائنات اللہ سے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، بندے اللہ اللہ کر کے پڑھ نہ جائیں گے، ان کو کہو کہ یہ حدیث کا نہیں، کہتا ہے کہ رسول کائنات اللہ سے اختلاف کر کے کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ نہ کہیں، وہاں جا کے یہ نہ کہیں کہ حدیث کا قرآن کی آیت میں کیا ہے، بدعہ ہے، ٹکراؤ ہے، نہیں۔ اللہ رسول کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رسول آپس میں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ رسول آپس میں ایک دوسرے کو ہار اور جیت کے مسئلے میں آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ کہاں ہے؟ اب یہ ہے عوامی سوشل میڈیا کی گفتگو، میڈیا اور سوشل میڈیا کی عوامی خطبات کی گفتگو، وہاں کہیں گے نہیں یہ حدیث اس سے ٹکرا رہی ہے، اس سے پتہ ہی نہیں چلے گا، اس سے کہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث رسول کس سے ٹکرا رہے ہیں؟ اللہ، وہ بندہ فوری کہے گا بھی یہ مولانا کچھ ہوش کرو، رسول کائنات اس طرح ہو سکتے ہیں؟ تو لہذا یہ بات سمجھائی کہ جو بظاہر اختلاف اور ٹکراؤ نظر آتا ہے وہ رب رسول کا نہیں ہے، وہ ہمارے فہم کا ہے، وہ ہماری سمجھ بوجھ کا ہے، صحابہ کرام کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ آگے چلیں، قرآن مجید کی تفسیر کی مختلف صورتیں۔ قرآنی نمبر 1، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی الفاظ و کلمات کی تشریح کرتے ہیں، یہ مختلف صورتیں ساتھ ساتھ بنتے چلتی جائے گی۔ رسول کائنات یعنی وہ حدیث بعینی ہی وہی مضمون بیان کرتی ہیں جو نص قرآنی میں ہوئی ہیں، یعنی بالکل بیان وہی ہے، وہاں لا یغفر ان یشرک بہ ہے، حدیث میں لا تشرک باللہ، قرآن میں ہے کہ شرک نہ کرو، حدیث میں ہے لا تشرک باللہ، قرآن میں اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، حدیث میں بھی یہی ہے کہ اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں۔ قرآنی الفاظ کلمات کی تشریح۔ اب دیکھیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسَطًا، اب امتن واسطن، واسطن کے اپنے اپنے نئے ترجمے بنانا کہ امت وسط سے مراد معتدل ہے، معتدل سے مراد وہ ہے جو کافروں کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، ادھر بھی بیٹھ جائے، فلاں بھی ہو جائے، ادھر بھی ہو جائے، سب کے ساتھ مل جل کے چلتی رہے، نہ نرمی ہو نہ گرمی ہو، یہ ساری تفسیریں کرنا۔ آپ سب سے پہلے صاحب قرآن سے اس کی تفسیر لیں تو رسول کائنات نے واسطان کی تفسیر عدل سے کی ہے، عدل، وہ امت جو عدل پر قائم ہے، عدل پر، عدل۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَاسَطًا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری مثال ہے عمومات قرآنیہ کی بھی تخصیص۔ عمومات قرآنیہ کی کیا ہے؟ تخصیص۔ جیسے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اب یہ ظلم عام تھا، ظلم لفظ عام تھا، قرآن نے اس کی تخصیص کر دی کہ ظلم سے مراد یہاں کیا ہے؟ شرک ہے، یہ حدیث نے تخصیص کر دی، یعنی قرآن کے عمومات کی حدیث کیا کرتی ہے؟ تخصیص پیش کرتی ہے۔ پہلی تو تھی الفاظ و کلمات کی تشریح کرتی ہے، وسط کی تشریح کیا کر دی؟ عدل، اور عمومات قرآنیہ کی کیا کر دی؟ تخصیص، بظلم کی کیا کر دی؟ ان الشرک، ظلم سے مراد ہر گناہ، ظلم ہر گناہ بنتا ظلم، لیکن یہاں خاص گناہ ہے، وہ کون سا ہے؟ شرک۔
इसी तरह वसारिक वसारिकत फक्तहु ऐदियहुमा, वसारिक वसारिकत फक्तहु ऐदियहुमा, तो नुक्ते डालने थे वो आगे चले। फक्तहु ऐदियहुमा, अब चोर तो अंडा चोर भी है, चोर तो चार्जर चोर भी है, मोबाइल चोर भी है, रोटी चुराने वाला भी है। तो हदीस ने इसकी वजाहत कर दी कि चोर का निसाब ये है, इतना निसाब होगा, इतना माल चुराएगा तो फिर क्या होगा, हाथ काटा जाएगा। ये उसके इतलाक की मुतलक की क्या कर दी, तकयीद, मुबहमात की तायीन करना। ये सब भी हुर्रादु, अब राद की तफसीर क्या की, ये एक फरिश्ता है फरिश्तों में से, फरिश्ता है, फरिश्ते बादलों के फरिश्तों में से एक क्या है, फरिश्ता है जो ये आगे काम करता है। तो राद को अलग से नई नई तबीरें और तफसीरें देना ये बरकफ दुरुस्त नहीं है। असल में ना कुछ वो तो उसूली है ना, ये तमसीली हैं, वो उसूली हैं, उसूली 3 नुकात हैं, फिर आगे उसको चलते जाएंगे तो मुख्तलिफ इस तरह की तफसील बनेगी। जैसे सूरतें बन गई ना, अल्फाज व कलिमात की तशरीह वगैरह, वहाँ तो पूरे पूरे पैरे की और पूरी पूरी हदीसों की आ रही है ना उसूली तौर पे। यहाँ छोटी छोटी मिसाल आप देखें ना, अलवस्त और अलादल, ये पहली सूरत में भी नहीं उस तरह आता, उस तरह दूसरी में भी नहीं आता, ये अलग से उसकी सूरतें हैं, वो उसूल हैं। वो तफसीरुल कुरान बिल हदीस का उसूली मुताला है, ये तफसीली मुताला है। तफसीली मुताले में लाजमी बात है कि उसूलों को साथ साथ लाना ही है। तो इस तरह मुख्तलिफ तशरीहात इस तरह आती है। आगे है जी मौजू तफसीरुल कुरान भी अक़वाल सहाबा। अगला देखते तफसीर सहाबा की हुज्जियत का मसला। सहाबा कराम की दरायत और तफसीर के हुज्जत होने के कई बेशुमार दलाल हैं। सबसे पहली दलील क्या है कि कुरान मजीद बलीग है, फसाहत व बलागत का मंबा और मरकज है। कुरान फसाहत व बलागत का क्या है, मरकज है। कुरान फसाहत व बलागत वाला कलाम है। तो फसाहत व बलागत किसी चीज का फसीह व बलीग होना तब साबित होता है जब उसका मुखातबे अव्वल समझ जाए, जब उसका मुखातबे अव्वल क्या है, बात को समझ जाए। यानी कलाम बलीग और फसीह तब होती है कि जब बयान करने वाला मुबल्लिग, बयान करने वाला स्पीकर, वो अपने सामीन को पूरी बात समझा सुलझा के चला जाए तो वो कलाम फसीह बली। अगर उसका मुखातबे अव्वल ही नहीं समझा, उसका पहला सामे नहीं समझा, तो हम बिलौला नहीं समझ सकते। बात समझाई कि नहीं? कुरान फसीह व बलीग किताब। फसाहत व बलागत का मतलब समझा रहा हूं कि फसीह और बलीग कलाम तब बनता है जब उसे मुआशरे में उसे पेश किया जाए तो उसका मुखातबे अव्वल, पहला मुखातब, उसका पहला सामे, उसका पहला कारी उस कलाम को समझे तो फसीह और बलीग है, वगरना वो क्या है, जो मर्जी नाम दे। तो अगर इसका मुखातबे अव्वल नहीं समझा तो मुखातबे सानी और 15वीं 14वीं सदी का मुखातब तो बिलौला नहीं समझ सकता। हम बिलौला नहीं समझ सकते। इसी तरह हाँ जी,
نہیں غیر بلیغ نہیں، مطلب کیا ہے ان میں سب نے سمجھا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، وہ ایک ہی غلطی نہیں، ایک ہی کمزوری نہیں ہوتی. مسئلہ تب ہے کہ جب مسئلہ بگڑا رہے، حل ہی کوئی نہ ہو، اجتماعی کو دیکھیں، وگرنہ ایک نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس طرح بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بتلایا کہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس مخاطب اول کو الجھاؤ رہے کہ مطلب کیا ہے، بات سمجھ ہی نہ آئے. بس اوقات تو یہ تو استاد کے ہر سبق میں چیز ہوتی ہے کہ کوئی نقطہ فوری سمجھاتے ہیں اور کوئی نقطہ فوری نہیں سمجھاتے. لیکن وہ بیان جو کسی ایک کو بھی سمجھنا ہے تو وہ کلام فساد تو بلاغت سے خالی ہے. یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایک نقطے کی تفہیم میں الجھ گئے ہیں اور یہ پوری کلاس سمجھ گئی ہے، یہ پورے 10 لوگ سمجھ گئے ہیں. وہ الجھ گیا ہے اور یہ پورے کلاس سمجھ گئی ہے. بس اوقات سبھی الجھ گئے ہیں، ایک ایسا سمجھا کہ سب کو سمجھا دیا ہے. جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت نصر آئی تو آپ کیا کرنے لگے؟ ہزاروں قطار رونے لگے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو فہم سلیم، جو تدبر اور تفکر کی صلاحیت اللہ نے صدیق کو دی تھی، وہ پورے صحابہ میں سے کسی کو نہیں دی تھی اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں یہاں سب خاموش ہیں اور صدیق کیا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. اور آپ کی وفات کے وقت تمام صحابہ پریشان تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہو گئے؟ کھڑے ہو گئے. تو بسا اوقات ایک ایک مسئلہ ایک ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے زندہ کر دیا. ایک ایک مسئلہ ایک ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے اسے کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا. امام مالک دیکھ لیں، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل دیکھ لیں. آگے دوسرا، کسی کلام کے معنی سمجھنے میں اہل مخاطب جو معنی سمجھتے ہیں اسی کو ترجیح ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو براہ راست جس نے کلام سنا ہے اس کو دوسرے آدمی پر کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی. یعنی حاضرین مجلس کو مخاطب اول کو غیر مخاطب پر کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی. اب دیکھیں مثلا امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بڑے شاگردوں میں امام یوسف اور امام محمد. اب کوئی آدمی کہے کہ آپ کی بات امام یوسف کو، امام محمد کو اور ان کے حاضرین کو وہ نہیں سمجھائی جو ہمیں سمجھائی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. یہ چیزیں دنیا کی کسی مثال میں آپ لے لو، کسی جگہ بھی لے لو. یہاں تو میڈیا کا دور آ گیا نا. میڈیا کے دور میں یہ چیز اس طرح آتی نہیں. یہاں مطلب یہ ہے کہ کسی نے ادھر بیان سن لیا، یہ بھی حاضرین ہے، اور جو ویڈیو میں سن لے وہ بھی حاضرین ہے، آڈیو میں سن لے وہ بھی حاضرین. لیکن اللہ کے رسول کی صوتی صورت میں کوئی ریکارڈنگ اس طرح نہیں ہے کہ جو آپ براہ راست بیان لگا لیں اور اس کے بعد سمجھیں. آپ مخاطب اول نہیں ہو سکتے، آپ حاضرین مجلس نہیں ہو سکتے. میں نے پچھلے بھی استدلال میں بتلایا تھا کہ آپ اور میرے ہاں تو لفظ پہنچا، میرے اور آپ کے ہاں تلفظ پہنچا ہی نہیں ہے. آپ کے اور میرے ہاں کیا پہنچا ہے؟ لفظ پہنچا، اللہ اکبر پہنچا ہے. لفظ کا تلفظ تو میرے اور آپ کے ہاں پہنچا ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے اللہ اکبر کی وہ تاثیر لے سکتے ہیں جو تاثیر تلفظ سننے والوں نے لی تھی؟ ممکن ہی نہیں. اسی طرح آپ نے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ لفظ سنا ہے، لفظ دیکھا ہے، آپ نے ان الفاظ کی کافیات کو اور ان الفاظ کی تاثیرات کو تو محسوس ہی نہیں کیا. یہ تو حاضرین مجلس تھے کہ
हाज़रीन मजलिस ने अल्फाज भी सुने हैं, तलफ़्फ़ुज़ भी सुना है, उन लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ की कैफियत को भी जानना है, उन लफ्ज़ और तलफ़्फ़ुज़ की कैफियत के साथ तासीर को भी लिया है, और उस ख़ास मजलिस के ख़ास रूहानी माहौल को भी लिया है। आप और मैं ले नहीं सकते उस तरह। यही वजह है कि जो पुराने अहले इल्म थे उनके साथ जो अवामुन नास थी वो उनके नेकी तकवे को बराह रास्त देखते थे, तो वो आमी लोग हमारे बाद उलमा से नेक हैं। बाद आमी लोग हमारे क्या है, उलमा से नेक है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बड़े असलाफ, बड़े अहले इल्म के साथ एक वक़्त गुजारा है। जैसा कि मौलाना मुहय्यिद्दीन लखवी रहमहुल्लाह, उनकी नमाज के बारे में आता है, उनकी नमाज 28 से 30 मिनट की होती थी, जोहर की, जोहर असर की। अब ये चीज़ जो जिसने देखी है वही देख सकता है। इसी तरह मौलाना अब्दुल रज़ाक थे उकाड़ा में, उनके मुतल्लिक़ आता है वो गांव में अगर आ जाते, इलाके में आ जाते, तो अज़ान हुई है तो मौलाना की मौजूदगी में पूरे इलाके ने नमाज जमात खड़ी नहीं करनी। इसलिए भाई जो अज़ान तुम्हें सुनाई दी है वो अज़ान मौलाना को भी सुनाई दी है। लाजमी बात है वो किसी 2-4 को लाने के लिए लगे होंगे, जमात ही खड़ी नहीं करते थे। वो पूरा एक माहौल था जिससे पूरा इलाका बादब हो गया। पूरा इलाका, यहाँ तो 1 मिनट नहीं कोई इंतजार कर सकता। हत्ता कि मौलाना के बारे में आता है, पता चलता कि 2-3 किलोमीटर सफर फासले पे मौलाना रास्ते से आ रहे हैं, मौलाना रास्ते से, तो तमाम लोग 2-3 किलोमीटर के फासले से अपनी सवारियां शारे आम से नीचे खड़ी कर लेते थे कि मौलाना आ रहे। लेकिन वो मौलाना ने फिर अदब एहतराम ये ऐसे बनाया कैसे है, वो एक एक बंदे की खून और जिस्म में रग रग में बसे हुए थे। हर बंदे को ख़ास प्रोटोकॉल, फर्द इनफरादी दावत, उनके घरों में जाके पूरा प्रोटोकॉल देना, ये सारी चीज़ें थी। अब ये ख़ास माहौल जिसने देखा है वो पूरा इलाका क्या हो गया, बादब हो गया। जिसने थोड़ा थोड़ा मफकूद होता गया, ख़त्म होता गया, अदब क्या होता गया, ख़त्म होता गया। इसलिए असातिज़ा, तलबा, मदारस, अब मदारस में तो खैर अभी तक मौजूद है, यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्म और उस्ताद का ताल्लुक रहा ही नहीं, नंबरों का ताल्लुक है। आगे देखें नंबर 3, उलूम अरबिया के मुआखद क्या हैं? 3 हैं, कलाम इलाही, कलाम रसूल, कलाम अरब अव्वल। अहले इल्म इन मुआखद से क्या बनाते हैं? कवायद। तो ये कहा जाए कि मैं अरबी कवायद से बात समझूंगा, अरबी कवायद से और अरबी लुगत से बात समझूंगा, और ये दावा करना कवायद आप भाई समझो, कवायद समझो, अरबी पढ़ो, लुगत पढ़ो, मुहावरा पढ़ो, अदब जाहली पढ़ो, नज़्म कलामी पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। आप इस बात का भी ख्याल रखें जिन्होंने बाकायदा तनकीहुल मनात, तहकीकुल मनात करके और पूरे सब्र तकसीम के साथ जो कायदा निकाला है और कायदे को पूरी शक्ल दी है और शक्ल दे के मिसालें दी हैं और मिसालें दे के उसके शाद को भी वादे किया और गैर शाद को भी वादे किया। आप आज उठ के कहें कि जो कायदा मुझे समझाया है वो कायदा बनाने वाले को समझे, कैसी अजीब बात है। अगर आप लुगत पे याद हो तो लुगत के वो मूजद है, तुझे लुगत मिली उन्हीं से है। कहा जाए कुल्लू फाइलिन मरफून, कुल्लू मफूलिन मनसूबुन। जिसने ये कायदा बनाया उसे नहीं पता चला कि कायदा क्या है। मुझे समझाइए कि इस कायदे से मुराद क्या है। और फिर
مزے کی بات یہ ہے قاعدے کے اندر فہم کن کا شامل ہے؟ قاعدے کے بنانے میں فہم کن کا شامل ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا کلو فاعل مرفوع یہ قاعدہ بنا کیسے ہے؟ انہوں نے کیسے تدبر کیا ہے؟ اس لیے میں نے آپ کو کہا صبر و تقسیم، تنقیح المنات، تحقیق المنات، جو علت کی پوری صورتیں ہیں اس کو یعنی پہلے سارا ذخیرہ اکٹھا کیا، قرآن سنت کی لغت کو اکٹھا کیا، پھر پورا اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا، مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ان کو کوئی لفظ دیے، پھر دیکھا کہ ان لفظوں کے خلاف کوئی مثال تو نہیں آ رہی، ان کو وزن دیا ہے۔ مثلا کہ فاعلن ایک وزن ہوتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ قرات کے علاوہ فاعلن کا وزن فاعل سے کوئی توڑ نہیں سکا، فاعلن کا وزن کوئی توڑ نہیں سکا کہ اسم فاعل ہاں اسم فاعل کیسے آتا ہے؟ تو اسم فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضارب فاعلن کے وزن پہ آ رہا ہے، مکرمن کے وزن پہ آ رہا ہے۔ اب جو وزن ہے اس وزن بنانے میں فہم کن کا شامل ہے؟ صحابہ کا اور قرون اول کا، خیر القرون کا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقات، اور دیگر عربی لغت کے بھی، عربی محاورے کے بھی وہ استاد اول تھے۔ تو لہذا یہ کہنا کہ ہمیں سمجھ آئی ہے تو بھائی آپ انہی کے فہم سے تو فہم لے رہے ہو، انہی کے فہم سے تو فہم لے رہے ہو، اصل کو مانتے نہیں، فرع کو لے رہے ہو، اصل کو مانتے نہیں اور فرع کو۔ ہمارا فہم کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ یہ خود، اور ہماری بات تو یہ ہے ہم تو کوئی ایک بندہ بھی عربی میں پوری تفسیر نہیں لکھ سکتا، اور اس کے اندر بھی بے شمار، یعنی 10 صفحے لکھنے، 10 صفحوں میں 10 غلطیاں ہیں، اور ہے سب ماہر علوم عربیہ۔ یہ تو جب لکھو گے نا پھر پتہ چلے گا نا، دعویٰ تو وہ ہے جو بالدلیل ہو، دعویٰ بغیر دلیل کے ہوائی چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آگے یہ ہے کہ چلیں آپ لغت میں کامل ہو، آپ قواعد کی تفہیم میں کامل ہو، سب کچھ ہو، محض علوم عربیہ سے تفسیر ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلا آپ لغت کے امام ہو، امام سیبویہ تھے، امام سیبویہ چھوٹے بچے تھے، تو وہ بات قصہ معروف ہے، پوچھنا ہے کہ امام صاحب کو ملنا ہو، کہنے لگے وہ تو کھیلنے گئے ہوئے ہیں، کہنے لگے امام صاحب ہیں اور بچوں میں کھیل رہے ہیں، امام صاحب ہیں اور بچوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو اب بچے کافی سارے تھے، انہوں نے ایک جملہ بولا جس سے پتہ چلے کہ امام کون ہے، کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو وہ امام بولے وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام، وعلیکم السلام یا جامع التنوین واللام، تو انہوں نے فوری پہچان ہوگی۔ اور امام سیبویہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے متعلق کسی نے خواب دیکھا، خواب میں پوچھا ما فعل اللہ لک، ما فعل اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے غفر علی، اللہ نے مجھے صرف اس جملے کی وجہ سے ہی معاف کر دیا ہے کہ میں نے لکھا تھا کہ اللہ کا نام سب معرفوں میں سب سے اچھا اور روشن اور چمکنے والا معرفہ ہے۔ اگر لفظ اللہ ہی معرفہ نہیں ہے تو پھر معرفہ ختم ہی کر دینا چاہیے، عارف المعارف۔ اللہ نے مجھے اس جملے کی وجہ سے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی۔ امام سیبویہ لغت کے امام،
تو ہمارے تو لغت کے امام نہیں ہیں، ان کسی ایک نے نہ کوئی کتاب لکھی ہے، نہ ہی کسی ایک نے کوئی قواعد لکھے ہیں، نہ کسی نے اجرا کیا ہے۔ مدرسوں کی کلاسوں میں یہ آ جائے نا، اور صرف کے، ناقص کے اور اجوف کے ابواب کی تلیلیں شروع کر دیں، یقین کریں ان کے دوسرے دن بعد بھاگنا بنتا ہے۔ ناقص کے ابواب ہوں اور پھر طلبہ ہوں پکڑنے والے، طلبہ تو نہیں چھوڑتے، سیدھی بات ہے، وہ تو پھر شاد مثالیں لا کے پکڑتے ہیں کہ استاد جی آپ نے تو یہ مثال دی ہے، تو یہ مثال اس کا کیا کریں؟ بات سمجھ کیا کرتے ہیں؟ نہیں ایکسپرٹ اصل میں نا، ایکسپرٹ پتہ کیا ہے، اتنی دیر ہی ہے جتنی دیر ہوتا ہے بندہ خالی لفظوں میں۔ اصل تو چیز یہی ہے کہ وہ لکھیں، ساتھ کریں، وہ کرتے، لیکن وہ پکڑے بھی تو جا رہے ہیں نا، ہر جگہ پکڑے جا رہے ہیں، ویسے تو نہیں۔ اب تو بے شمار لوگوں نے اتنی غلطیاں لکھ دی۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ مرسری انہوں نے بھی اس طرح تفصیل لکھی، تو مولانا عبداللہ محدث روپڑی نے صرف لغت کے اعتبار سے پکڑ شروع کی تو اتنی غلطیوں کی لائنیں لگا دی کہ حضرت آپ کی تو ابھی خود عربی لغت ہی نہیں صحیح، کیونکہ ایک طرف آپ قاعدہ بتا رہے ہیں اور دوسری طرف قاعدہ ہی توڑ رہے ہیں، عربی لغت کا سہارا لے رہے ہیں اور دوسری طرف خود عربی لغت کو کیا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ اس کی بڑی 20-30 مثالیں کہ خود عربی قواعد کا سہارا لے کے خود عربی قواعد کو کیا کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، محض علوم عربیہ سے شریعت نہیں سمجھی جا سکتی، جیسے صلاۃ کا معنی، الہاکم التکاثر کا معنی، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کا معنی، والفجر کا معنی، اسی طرح والضحیٰ، دیگر جتنی بھی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ فجر سے مراد کون سی فجر ہے؟ لغت سے متعین کرو نا۔ صلاۃ سے مراد کون سی صلاۃ ہے؟ متعین کرو لغت سے۔ کوثر سے مراد کون سی کوثر ہے؟ لغت سے کیا کرو؟ متعین کرو۔ لغت سے کوئی چیز متعین نہیں ہوگی، محض علوم عربیات سے تفسیر کی نہیں جا سکتی۔ اور پھر ایک بات اور ہے، ہر چیز کا الگ الگ نصاب ہوتا ہے، ہر چیز کا الگ الگ کیا ہوتا ہے؟ نصاب ہوتا ہے۔ اصول تفسیر کا نصاب بالکل اور ہے، اصول تفسیر کا نصاب بالکل، اصول تفسیر کے نصاب میں آپ لغت کو شامل کریں گے، لغت اصول تفسیر کے نصاب میں اس طرح شامل ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی نسل نہیں تھے، ان سے کسی نے پوچھا وفاقیہ تم ابا کی تفسیر کرو، معنی بتاؤ۔ فرمانے لگے کون سا آسمان مجھے اٹھائے گا اور کون سی زمین مجھے جگہ دے گی کہ میں ابا کا ترجمہ اپنی طرف سے کروں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح کی تفسیر آتی۔ مسروق اور دیگر ضحاک بڑے بڑے مفسر قرآن، ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا قرآن مجید کے معنی مفہوم کا تو وہ قسم دے کے آگے بھیج دے، تجھے اللہ کی قسم لگے تو فلاں سے پوچھ لے، میرے سے نہ پوچھ، تو اس لیے کہ میں اس کا ذمہ دار بنوں گا۔ پھر آگے چلتے جائیں تو حاضرین مجلس کا غیر حاضرین پر ترجیح کے اعتبار سے، حاضرین یہ تو 4 چیزیں ہو گئی۔ آگے دیکھیں حاضرین مجلس، ہاں یہی حاضرین کے فہم کو غیر حاضرین کے فہم پر ترجیح ہوتی ہے، اس کی بنیادی صورتیں 6 نکات لکھے ہم نے۔ یہ بات سمجھو، یہ جو موضوع چل رہا ہے نا، یہ منصب صحابیت کا چل رہا ہے۔ آپ صحابہ کی فضیلت کے قائل فائل ہیں، لیکن منصب صحابیت ثابت کرنا علماء کے لیے بڑا مشکل ہو جائے۔ ایک ہے صحابہ کو ماننا اور ایک ہے صحابہ کے منصب کو ماننا۔ صحابہ کے منصب کو اہل علم ہی سمجھا سکتے ہیں، عوامی لوگ، عوامی اہل علم وہ صحابہ کے فضائل بیان کرتے ہیں، صحابہ کی فضیلت یہ ہے، صحابہ کی فضیلت اس وقت تک سمجھ نہیں آتی جب تک
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت منصب صحابیت سے نہ ثابت کی جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کو تو مانتے ہیں, صحابہ کی فضیلت کو بھی مانتے ہیں, لیکن منصب صحابیت کو سوائے چند ایک لوگوں کے منصب صحابیت کو ماننا اور ہے. اسی طرح نبی کو مانتے ہیں سبھی, نبی کو سبھی مانتے ہیں, لیکن منصب نبوت کو کوئی مانتا ہے. منصب نبوت اور چیز ہے, نبی کو ماننا اور چیز ہے. نبی کو ماننا اور چیز ہے, منصب نبوت کو ماننا اور چیز ہے. صحابہ کو ماننا اور چیز ہے, منصب صحابیت کو ماننا اور چیز ہے. یعنی آپ صحابہ کو کچھ نہیں کہتے, لیکن آپ منصب صحابیت میں بالکل سرے سے ان کو اپنے کھاتے میں لیتے نہیں ہو. یہ سب اس طرح گستاخ صحابہ بنتے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. مثلا پہلا, روایت کے الفاظ کو ماننا دراصل راوی کے فہم کو ماننے کے مترادف ہے. کسی بھی روایت کے الفاظ کو ماننا دراصل راوی کے فہم کو ماننے کے مترادف ہے. پھر سنو, راوی کے روایت کے الفاظ کو ماننا. کوئی آدمی روایت کے کس کو مانتا ہے؟ الفاظ کو مانتا ہے. الفاظ کو ماننے کا مطلب ہے کہ راوی کے فہم کو مان رہا ہے, کیونکہ راوی نے جو ما فی الضمیر تھا, قصہ ایک دیکھا, ایکسیڈنٹ ایک دیکھا, ایک حادثہ دیکھا, ایک شادی میلہ دیکھا, ایک کوئی کھیل میلہ دیکھا, اس کھیل میلے کو جو ضمیر میں اس نے تصور کیا تھا اس کو کیا لا رہا ہے؟ اپنے لفظوں سے کیا کر رہا ہے؟ بیان کر رہا. آپ اس کے لفظ کو تو لے لیں, لفظ کو جب لیں گے تو گویا کہ آپ نے اس کے پورے فہم کو لیا ہے, کیونکہ اس نے روایت بالمعنی کی ہے. روایت بالمعنی کی ہے. روایت بالمعنی میں الفاظ کا انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ راوی کا. تو گویا کہ صحابہ کے الفاظ کو تو لے رہے ہو, لیکن صحابہ کے فہم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. کہتے ہو کہ صحابہ کے فہم سے ہٹ کے ہم تفسیر کریں. یہ چیزیں تھوڑی سی مشکل تو لگتی ہے, لیکن یہ تھوڑا سنتے رہیں گے نا, اللہ کے فضل و کرم سے اس میدان میں آپ سے کوئی بات نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈر کے کہتے ہیں. یعنی جہاں سے اب دیکھیں, قاعدے کی روح سے ہم نے پکڑا عربی کو, اب آگے روایت میں, تو روایت میں آ جا, تو روایت میں آ جا, تو قواعد سے ہٹ کے, لغت سے ہٹ کے تو روایت میں. تو راوی کے الفاظ کو لے رہا ہے, لیکن راوی کے الفاظ کے فہم کو نہیں لے رہا. کہتا ہے کہ راوی کو فہم ہی نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے. جب اس کے روایت کے الفاظ کو لیا ہے تو گویا کہ آپ نے اس کے فہم کو لیا ہے. فرق اتنا ہے کہ الفاظ لے کے تو اسی سے لڑ رہا ہے, الفاظ لے کے تو اسی سے لڑ رہا ہے جس کے فہم کو لے کے آپ آگے بڑھ رہے ہو. آگے دوسرے نمبر پہ, کسی علم کے ترجمے کو ماننا. کسی بھی علم کے ترجمے کو ماننا دراصل مترجم کے فہم کو ماننا ہے. بات سمجھو, کسی بھی علم کا, انگریزی میں اردو کا ترجمہ, اردو کا انگریزی میں ترجمہ, فارسی کا اردو میں ترجمہ, عربی کا اردو میں ترجمہ, کسی بھی زبان کا جو ترجمہ ہے, ترجمے کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ترجمے کو نہیں مان رہا, تو مترجم کو مان رہا ہے. تو مترجم کو مان رہا ہے. ترجمے کو ماننا اس بات کی دلیل ہے کہ تو کس کو مان رہا ہے. اگر تو کہے کہ نہیں میں ترجمے کو تو مانوں گا لیکن مترجم کو نہیں مانوں گا, تو دنیا جہان کے تمام تراجم باطل ہو کے رہ جاتے ہیں. سسٹم ہی خراب. بات پتہ ہی کیا ہوگی, ہٹلر کی طرح یا حجاج بن یوسف کی طرح. حجاج بن یوسف کے متعلق غالباً ہٹلر کے متعلق آتا ہے واقعہ. کیا تھا اس کا جو ترجمان تھا نا,
وہ ترجمانی کرتا تھا. ایک جگہ اس نے نا بڑا زوروں سے ہٹلر نے وہ لطیفہ سنا, اور لطیفہ سارا تھا ہنسنے والا, لطیفہ تھا ہنسنے والا. ترجمان کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی, اب پریشان. ترجمان کی توجہ کسی اور طرف ہوگی, اب اس لطیفے کا ترجمہ سنانا تھا. دونوں آپس میں ایک دوسرے کی زبان نہیں جانتے تھے. تو مترجم کہنے لگا خدا کا نام لو, ہٹلر نے لطیفہ سنایا ہے ہنسنے والا, تو تم خدا کا نام لو, 2-4 منٹ بعد نہ 2-4 منٹ ہنستے رہنا, وگرنہ تم بھی مارے جاؤ گے اور میں بھی مارا جاؤں گا. اب 2-4 منٹ بعد وہ کہہ کے لگا کے ہنسنا شروع ہو گئے, اور ہنستے ہنستے باقی. بعد میں اس نے پوچھا میں نے جو 8 منٹ لگا کے لطیفہ سنا, تو نے سنایا کیا تھا کہ جو تو نے 2 منٹ کے اندر ان کو ہنسا کے رکھ دیا. تو اصل ترجمے میں جو فہم مترجم کا ہوتا ہے, آپ کس کو لے رہے ہو؟ مترجم کو. تو یہ پوری شریعت کی ترجمانی کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان. پوری شریعت کی ترجمانی کرنے والے کون ہیں؟ اگر ترجمان کو چھوڑ دو, مترجم کو ہی چھوڑ دو, تو بھائی آپ جس شریعت کو شریعت کہہ رہے ہیں وہ کون سی ہے وہ بتلاؤ. مگر نا تمہاری شریعت کچھ اور ہے, ہماری شریعت کچھ اور ہے. بات سمجھائی کہ نہیں؟ یہ جتنے بھی انہوں نے ترجمے کیے ہیں, آپ نے ترجمے میں قرآن کے الفاظ کو جو اصل کلام کو سمجھتا ہے, اصل کلام کو, اور مترجم کے کلام کو بھی سمجھتا ہے, وہ فوری بتا دے گا کہ یہاں مترجم نے اس لفظ کی رعایت نہیں کی, اس لفظ کا پورا خیال کرتے ہوئے ترجمہ نہیں کیا. ہو جاتا ہے کہ تو اصل مترجم ہے. مترجم نے جو کیا ہے, یا تو آپ دونوں کو اس طریقے سے جانتے ہو تو بات ہو. اصل چیز مترجم کے فہم کو ماننے والی بات ہے, اور پوری شریعت کے ترجمان کون ہیں؟ پوری شریعت کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. تم روایت میں آؤ تو راویوں کو نہیں مانتے, روایتوں کو مانتے ہو. تم ترجمانی میں آؤ تو شریعت کی ترجمانی کو مانتے ہو, لیکن مترجم کو نہیں مانتے. یار کہاں کیسے؟ آپ میدان تو سجاؤ نا, دلیل کا میدان سجاؤ, تاکہ ہم دلیل کے میدان کو متعین کرے کہ کون سی دلیل ہے جو تیرے فہم میں آئے. تو عربی قواعد کے مثالوں کو مانتا ہے, لیکن عربی قواعد بنانے والوں کو نہیں مانتا. پھر اس کے بعد عربی قواعد کو ماننا اہل زبان کو ماننا ہے. عربی قواعد کو ماننا اہل زبان کو ماننا, کیونکہ وہ قواعد انہی کے فہم کے مرہون منت ہیں. قواعد انہی کے فہم کے کیا ہیں؟ مرہون منت ہیں. یہ اصولی باتیں آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آگے دیکھیں, غیر حاضرین بات کے الفاظ و معنی کو مانتے ہیں. غیر حاضرین بات کے الفاظ اور معانی کو تو مانتے, کوئی بھی بات آ رہی ہے. یہ غیر حاضرین سے مراد ہم ہیں جو رسول کائنات کی مجلس کے حاضرین نہیں تھے. ہم بات وہاں سے نقل ہوگی, بات کے الفاظ کو معنی کو مانتے ہیں, جبکہ حاضرین بات کے پس منظر کے ساتھ سب کچھ جان رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کیا کیا ہوا ہے. آپ کو تو صرف لفظ ملے ہیں, واقعے کا پس منظر ملا ہی نہیں ہے, شان نزول ملا ہی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ شان نزول, جب کوئی آدمی کہتا ہے شان نزول, تو شان نزول کا مطلب ہے کہ قرآن نبی صحابہ سمیت نازل ہوا ہے. کہنا کہ قرآن نبی پر نازل ہوا, یہ جملہ ہی نہیں صحیح. قرآن نبی پر نازل ہوا ہے یہ جملہ ہی
درست کیا ہے؟ قرآن نبی پر صحابہ سمیت نازل ہوا ہے، کیونکہ صحابہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس واقعے کو کوڈ کیا گیا ہے، نقل کیا گیا ہے، تو گویا کہ ان کہانی کو، اس قصے کو نکال دیں گے تو آگے خبر ہی نہیں بنتی۔ آگے دیکھیں، تیسرا یہ ہے کہ عربی قواعد کو ماننا دراصل اہل زبان کو ماننا ہے، کیونکہ قواعد بنانے والے کون ہیں؟ اہل زبان، کیونکہ وہ قواعد، جتنے بھی قواعد ہیں وہ انہی کے فہم کے مرہون منت ہے۔ کوئی آدمی فلسفہ بنائے تو فلسفہ سمجھانے والا بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ نیا فلسفہ بنائے تو نیا فلسفہ سمجھانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ یہ آپس میں لڑتے، فلسفے نے سائنس کا انکار کیا اور سائنس نے فلسفے کا انکار کیا۔ فلسفہ سائنس کو ماننے کے لیے تیار نہیں اور سائنس فلسفے کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان دونوں کے نتائج سے ہمیں نتائج مل گئے کہ تم دونوں ہی نہیں ٹھیک، کیونکہ تو کہہ رہا ہے وہ نہیں ٹھیک اور وہ کہہ رہا ہے وہ نہیں ٹھیک۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، وقالت الیہود لیست النصارى علی وقالت النصارى لیست الیہود، ہم نے کہا تم دونوں ہی سچے ہو، تم دونوں ہی۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی بنیاد پر نہیں ہے، کسی مذہب پر نہیں ہے، ہم نے کہا تم سچے ہو، صحیح کہہ رہے ہو۔ یہودیوں نے کہا عیسائی کسی مذہب پر، کسی دلیل پر نہیں ہے، ہم نے کہا تم کیا ہو؟ عیسائیوں کو کہا کہ تم بولو، انہوں نے کہا کہ یہودی کسی مذہب اور دلیل پر نہیں ہے، ہم نے کہا تم بھی سچے ہو۔ گویا کہ تم دونوں تو سائڈ پہ ہو گئے نا۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ آگے 5 نمبر، غیر حاضرین کا حاضرین کی نسبت بات کو زیادہ سمجھنا بلاغت کے خلاف ہے، یعنی غیر حاضرین کا جو سرے سے مجلس میں تھے ہی نہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کریں جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ حاضرین کو سمجھ نہیں آئی، یہ کیا ہے؟ بلاغت کے خلاف ہے، فصاحت کے خلاف ہے، استاد کے تعلیم کے خلاف ہے، معلم کی تعلیم کے خلاف ہے، اور معلم کو فیلئر قرار دینے کے مترادف ہے۔ ایک استاد سبق پڑھائے اور کسی پوری کلاس کو سمجھنا ہے، ہر بندہ ہاتھ پہ ہاتھ مار کے چلا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کو نئے پیرائی سے تیاری کر کے آنی چاہیے۔ یہ پھر شاگردوں پہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پھر مسئلہ کس پہ ہے؟ استاد پہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ رسول کائنات پہ تان ہے کہ حاضرین کو رسول کائنات سمجھا نہیں سکے۔ کیا ایسا ہے کہ رسول کی بات سمجھ سے بالا ہو، عوامی رنگ دیں تو بھائی بتلاؤ، جیسے عوام الناس کو کہا جاتا ہے کوئی بتلاؤ، رسول کائنات بیان فرمائیں اور کسی کو سمجھ نہ آئے، رسول کائنات کی بات ایسے ہو سکتی؟ فوری عوام الناس بولے گی کون کہتا ہے، اس کو بتلاؤ، دکھاؤ۔ یعنی رسول کائنات بیان فرمائیں اور کسی کو سمجھ نہ آئے، پھر اس کے بعد اگر غیر حاضرین کا کلام، اگر حاضرین کو کلام کا فہم حاصل نہیں ہوا تو بالاولیٰ غیر حاضرین نہیں کر سکیں گے۔ یہ پیچھے والے نقطے کی ہی ساتھ وضاحت ہے، اس کی تفصیل بھی ہے، یہ نکات میں اجمالاً بیان کیا ہے نا۔ آگے دیکھیں، آخری کر کے بات ختم کرتے ہیں بھائی۔ آگے اسی کی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ وضاحت ہے، وہ آپ دیکھ لینا، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم ملیں گے۔ کسی کا کچھ سوال ہو تو دیکھ لیں۔ برکہ تفسیر القرآن بالحدیث، یہ بھی اچھے طریقے سے سمجھنی بھی چاہیے اور اس کی پریکٹس بھی، اور تفسیر القرآن بھی اقوال صحابہ، اس میں ابھی بات یہی ہوئی ہے کہ تفسیر میں صحابہ کرام حجت ہیں، اس کے سارے دلائل ہم نے دیے ہیں۔ باقی رہا مسئلہ کہ صحابی کی تفسیر ہوتی کیسے ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔